جہنم اللہ کے عذاب کے خزانے کا ایک ذرہ ہے، جیسے ساری جنتیں اللہ تعالی کی نعمتوں کے خزانوں کا ایک ذرہ ہیں۔ پھر کائنات کا یہ چھوٹا سا نظام جو ان قریب ختم ہونے والا ہے، یہ اللہ کا خزانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات قدرت کا مظہر ہے، قدرت کائنات میں نہیں ہے۔ قدرت کائنات کا مظہر ہے کہ اللہ کی قدرت کائنات میں ظاہر ہوتی ہے، اور اس لیے نہیں کہ اس کے بغیر اللہ کر نہیں سکتے، اس لیے کرتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ مسلمان بھی غیروں کی طرح زمین کا تشکر پر آ جائے کہ بھائی زمین کا شکریہ ادا کرو، دیکھو زمین تمہیں غلہ دے رہی ہے، زمین تمہیں غلہ دے رہی ہے، زمین کا شکریہ ادا کرو۔ کفار مکہ یہ چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، کریں، لیکن تھوڑا سا ہمارے بتوں کی طرف بھی توجہ دیں اور ان کو ایسا بالکل ناکارہ اور بیکار خیال نہ کریں، طواف کرتے ہوئے ان کے آگے سے ذرا سے جھک کر چلے جایا کریں تاکہ اختلاف ختم ہو جائے، تاکہ اختلاف جی ہاں آج کل لوگ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے مصالحت چاہتے ہیں کہ کیا ہو جائے، مصالحت ہو جائے، کیا ہو مصالحت کرو تاکہ اختلاف ختم ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفار مصالحت چاہتے تھے۔ سنو میں کیا کہہ رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مصالحت چاہتے تھے کہ آؤ دیکھو مل جل کر رہیں اور چند باتیں آپ ہماری مان لیں، چند باتیں ہم آپ کی مان لیں، اس طرح آپس میں مل جل کر رہیں۔ یہ کفار چاہتے تھے کہ ذرا آپ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے میں نرمی اختیار کریں، ایسا ہمارے بتوں کا انکار نہ کریں، تو ہم بھی آپ کے معبود کو معبود مان لیں گے، آپ ہمارے معبودوں کو معبود مان لو، تاکہ مل جل کر رہیں، تاکہ مل جل کر رہیں۔ بس کیا بتاؤں، اس زمانے کے بھی ہائے ہائے جب اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا مزاج ختم ہو جائے گا تو پھر مسلمان ایسی شکلوں کو سوچے گا جس سے غیروں کے ساتھ خود مصالحت کی شکل نکل آئے۔ وہ کہیں گے ہاں بھائی مسلمان بچے بھی کہا کریں زمین کیجئے، تاکہ یہ نہ ہو کہ بھائی ہم تو زمین کا شکریہ ادا کریں، مسلمان اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ سوچے تو صحیح، اس زمانے میں سب سے بڑا خطرہ اس بات کا ہے کہ مسلمان اللہ کے غیر کے تشکر پر آ جائے۔ نہیں، شکر کرنا صرف اللہ کا حق ہے، صرف اللہ کا حق ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، نعمت کی نسبت اللہ کی طرف نعمت کی نسبت کرنا، یہ شکر کا خلاصہ ہے۔ اللہ کی ذات کی طرف نعمت کی نسبت کرنا یہ شکر کا تقاضا ہے، اللہ کی ذات کی طرف نعمت کی نسبت کرنا یہ شکر کا تقاضا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم کیونکہ نظام کائنات کو قدرت سمجھتے ہیں، اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسباب سے لے رہے ہیں وہ قدرت سے لے رہے ہیں، حالانکہ جنہیں اللہ کی ذات سے لینا آ جاتا ہے ان کے نزدیک اسباب کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اسباب کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے تو وہ عمل کی آواز پر اسباب چھوڑ کر ایسے چلے جاتے ہیں گویا ان کا ان اسباب سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ یہ حیات صاحب حضرت نے عنوان قائم کیا ہے حدیث صحابہ میں کہ صحابہ اللہ کے حکموں پر اور نماز اور دین کے تقاضوں پر دنیا کو ایسا چھوڑ دیا کرتے تھے گویا ان کا دنیا سے کبھی کوئی تعلق نہیں تھا، ایسے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک سبب انتہائی غیر یقینی اور اعمال انتہائی یقینی،
اس لیے ان کے لیے اسباب کا چھوڑ دینا بہت آسان تھا. وہ یہ سوچ کے چھوڑ دیتے کہ اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے, اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. انہیں اسباب کے مقابلے میں اعمال کا یقینی ہونا ایسا نظر آ جاتا تھا کہ ان کے لیے سبب کا چھوڑنا ہی کامیابی دکھلاتا تھا. سبب کا چھوڑنا کامیابی دکھلاتا ہے. یہاں اسباب کا چھوڑنا ناکامی دکھلاتا ہے, وہاں اسباب کا چھوڑنا کامیابی دکھلاتا تھا کہ میں نے سبب کو حکم پر چھوڑا ہے, اللہ کامیاب کرنے والے ہیں. اسی لیے اللہ نے بعض صحابہ کے باغات کو سال میں دو مرتبہ باغات سے پھل دیا ہے. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ میں تو قرض سے تنگ آ گیا ہوں, اگر میں سال ہر سال سارے باغ کی آمدنی قرض میں دوں, اپنے گھر ایک کھجور لے کر بھی نہ جاؤں, تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا قرض ادا نہیں ہوگا. فرمایا پھل توڑ لیا ہے؟ کہ جی ہاں, سارا باغ کا پھل ٹوٹا ہوا ہے, ہر قسم کی کھجوروں کا الگ ڈھیر لگا ہوا ہے. فرمایا چلو باغ میں, اور جتنے بھی لوگ ہیں جن کا حق تمہارے ذمہ ہے سب کو بلا لو. اعلان کر دیا کہ جس کا ہمارے ذمہ حق ہے وہ آ جائے. چنانچہ روایت میں ہے سب آ گئے. فرمایا کہ جتنا ہے تمہارا حق لے جاؤ اس میں سے تول کر. کہتے ہیں صحابی سارا قرضہ ادا ہو گیا, مگر مجھے کہیں ایک کھجور کی جگہ خالی نظر نہیں آتی تھی کہ یہاں سے کوئی کھجور اٹھائی گئی ہے. سارا قرضہ ادا ہو گیا, ایک کھجور کی جگہ کہیں خالی نظر نہیں آتی تھی. تم ہم سے لینے کے والے راستے پر تو آؤ, ہم سے لینے کے راستے پر تو آؤ. کیا بتائیں, کمائی کے اسباب کو اللہ کا ضابطہ سمجھتے ہیں. تجارت ضابطہ نہیں ہے, زراعت غلہ لینے کا ضابطہ نہیں ہے, دوا شفا لینے کا ضابطہ نہیں ہے, ہتھیار حفاظت کا ضابطہ نہیں ہے, ورنہ باڈی گارڈ خود ہی مار دیتے ہیں. اللہ اکبر. جو ملک ہتھیار اپنی حفاظت کے لیے بناتا ہے ان کے ہتھیار انہی کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. کیا عجیب اللہ کا نظام ہے. اللہ کے ذات سے لینے والے ضابطوں پر آؤ. کائنات ضابطہ نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا ایک وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کا صرف دیتے ہیں جہاں گمان خیال نہیں پہنچتا. ایک وعدہ یہ ہے کہ یہ آدمی تقوی اختیار کرے گا, ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیں گے. کام میں آسانی, من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا, کہ ہم متقی کے کام میں آسانی پیدا کر دیں گے. کیسے آسانی؟ آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک سبب اختیار کیا اور اس میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی. ہمارے تو اس زمانے میں آسانی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ کام میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی تو یہ کام آسانی سے ہو گیا. سنو, آسانی کا کیا مطلب ہے؟ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. میں بتاتا ہوں کیسی آسانی. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کمائی کے اسباب بھی اللہ لاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ گاہک ہمارے اشتہار سے آتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ گاہک ہمارے اشتہار سے آتے ہیں. وہ جگہ جگہ ہوٹلوں میں, سڑکوں کے کناروں پر, بڑے مین روڈ پر جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ مختلف قسم کے آلات اور ذرائع پر اپنی چیز کا اشتہار کرتے ہیں. پتہ چلے کہ ہم یہ بناتے ہیں. اللہ اکبر. لاکھوں روپیہ اشتہار پر خرچ کرتے ہیں, پھر بھی مقروض. یہ سمجھتے ہیں کہ گاہک ہمارے اشتہار سے آئیں گے, حالانکہ اللہ رب العزت گاہک کو خود لاتے ہیں. کبھی لاتے ہیں نماز کے وقت دیکھنے کے لیے کہ یہ گاہک کو دیکھتا ہے اس وقت یا اذان کو سن کر نماز کے لیے آتا ہے. اگر نماز کو ضائع کر دے تو اللہ اس کے مال سے اس کے دل کو پھیر دیتے ہیں.
سارا مال دے کر ریجیکٹ کر دیتا ہے، سارا مال دے کر فیل کر دیتا ہے. یہ حیران ہوتا ہے کہ آخر کیا بات ہے، اتنا اچھا مال ہے اور لینے کو تیار نہیں ہے. لوگ بعض گاہکوں کو پاگل کہتے ہیں، تاجر گالیاں دیتے ہیں گاہکوں کو کہ سارا مال کھلوا لیا، لینا کچھ نہیں، کیا بات ہے، کیوں نہیں لیتے؟ کہ دل نہیں چاہتا. بات یہ ہے تو نے اللہ کے حق کو ضائع کیا ہے، اللہ نے تیرے گاہک کا دل تیرے مال سے پھیر دیا ہے. سیدھی بات ہے، معاملہ وہاں سے ہے. اللہ کا حق کو لاتے ہیں دیکھنے کے لیے اس وقت ہی کیا کرتا ہے، اس وقت کیا کرتا ہے. آیا نماز کو مقدم کرے سبب پر، یہ سبب کو مقدم کرے حکم پر، نماز پر. اگر نماز کے لیے سبب چھوڑ دیا تو ہم کامیاب کریں گے، اور اگر نماز کو ضائع کر دیا تو ہم اس کی تجارت کے نقشوں کو ضائع کریں گے. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں آسانی پیدا فرماتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں رکھے ہوئے 6 درہم سائل کو دینے کے لیے منگوائے کہ بھئی فقیر کو دینے ہیں، 6 درہم رکھیں، لے آؤ. گھر والوں نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ تو آٹے کے لیے ہیں. خود گئے، اٹھ کر جا کر لے کر آئے گھر سے، 6 درہم سائل کو دیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ توکل کر لیتے ہیں وہ اسباب اختیار نہیں کرتے. یہ خیال بالکل باطل خیال ہے اور غلط فہمی اور جہالت ہے کہ جن کے پاس توکل ہوتا ہے انہیں اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو اسباب اختیار کرتے ہیں ان میں توکل نہیں ہوتا. یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے. اسباب کے اختیار کرنے سے، اسباب کے اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، اور توکل کرنا اسباب کے خلاف نہیں. لوگوں نے ان دونوں چیزوں کا الگ الگ کر دیا کہ بھئی اگر توکل ہے تو اسباب میں کیوں لگ رہے، اور اگر آپ اسباب میں لگ رہے تو آپ کے پاس توکل نہیں ہے. یہ خیال باطل خیال ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 درہم سائل کو دے دیا. یہ تو توکل ہے، یہ تو توکل ہے. سنو غور سے، 6 درہم سائل کو دیے، یہ توکل ہے. ہاں میں نے اللہ کو دیے ہیں، اللہ مجھے دیں گے. میں نے اللہ کو دیے ہیں، اللہ مجھے دیں گے. کیا کرتے؟ کیا گھر میں بیٹھے رہتے خاموش کہ اللہ دیں گے؟ نہیں. تجارت کی. کیسے تجارت کی؟ ایک آدمی گزرا اونٹ لے کر، میں کیسا اونٹ ہے یہ، بیچو گے؟ کہ ہاں بیچوں گا. کتنے کا ہے؟ کہ بھائی یہ اونٹ 140 درہم کا ہے. حضرت نے فرمایا اونٹ ہم نے لے لیا ہے مگر ہم ابھی قیمت اس کی نہیں دیں گے. نہ کہا جی کوئی بات نہیں، رکھو، دے دینا. اونٹ رکھو، آپ دے دینا. زمانہ اچھا تھا، زمانہ اچھا تھا. اس زمانے کے تاجر دوسروں سے نفع لینے کے لیے تجارت کرتے ہیں، اس زمانے کے تاجر دوسروں کا نفع پہنچانے کے لیے تجارت کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے سہولت کرتے تھے، گاہک کے لیے بھی اور مالک کے لیے بھی. ہاں اس زمانے میں جتنے بھی ہیں، حکام سے لے کر عوام تک، سر جگہ تاجر، ڈاکٹر، انجینئر، جو جس شعبے میں کام کر رہا ہے اس کا جذبہ دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا ہے. ڈاکٹروں کی ڈاکٹری میں بھی اس لیے سہولت اور شفا نہیں رہی کہ مریض سے انتفاع کا جذبہ ہے، مریض سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ ہے. حالانکہ بیچارہ مریض ہے، مریض تو خدمت کا محتاج ہے، مریض تو خدمت مریض تو اس کا محتاج ہے کہ اسے خدمت کی جائے، نہ کہ اسے خدمت لی جائے. سارے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں مریضوں سے خدمت لیتے ہیں. ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا، مریضوں سے خدمت لیتے ہیں. اتنا پیسہ آپ کو دینا پڑے گا پہلے، اتنا بعد میں دینا پڑے گا. وہ بیچارے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ امراض کو پالتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کے پاس علاج کا انتظام نہیں ہے.
کیونکہ ڈاکٹروں کا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں ڈاکٹری وہ کمائی کا ذریعہ ہے، حالانکہ پہلے زمانے میں طب اور ڈاکٹری یہ کمائی کا ذریعہ نہیں تھے، کمانے کا ذریعہ عیب سمجھا جاتا تھا کسی کا علاج کر کے پیسے لینا. ارے ایک تو وہ بیچارہ محتاج علاج کے لیے، پھر آپ ایک مسلمان ایک انسان کا علاج کر کے پیسے لیں. کسی زمانے میں علاج خدمت تھا، اس زمانے میں علاج تجارت ہے، اور ایسی تجارت ہے کیا بتاؤں، ایسی تجارت کہ کمپنی ایک چیز بنا کر اس کی قیمت طے کر دے گی، کمپنی ایک چیز بنا کر اس کی قیمت طے کر دے گی، لیکن علاج میں کوئی قیمت، کوئی حد، کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنے چاہے پیسے مانگ لو. ہاں جتنے چاہے پیسے مانگ. مریض بیچارہ مجبور ہے، کیا کرے، وہ پیسے دے گا وہ، کیونکہ اس کو تکلیف ہے، اندر اس کو اندر تکلیف ہے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ طب اور ڈاکٹری یہ فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ فائدہ پہنچانے کے لیے. یہی وجہ تھی پرانے زمانے میں اطباء جو ہوتے تھے وہ اپنا کوئی کاروبار کرتے تھے اور لوگوں کا علاج مفت کر دیا کرتے تھے. نسخہ بنا کے دے دیا کہ بھائی یہ ہے، یہ دوا اسے ملا کے کھا لو، وہ خود دوا خرید کے کھا لیا کرتا تھا. اس زمانے میں سب سے بڑی تجارت وہ ڈاکٹری ہے. اس زمانے میں ڈاکٹری سے کمانا عیب تھا، ڈاکٹری سے کمانا عیب سمجھا جاتا تھا. ہم نے عرض کیا کہ یہ جو نفع اٹھانے کا مزاج ہے نا دوسروں سے، اس نے تمام اسباب کی برکتیں اٹھائی ہوئی ہیں. ہر ایک کا جذبہ دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا ہے، فائدہ پہنچانے کا جذبہ نہیں ہے. پھر خیانت ہے، ہر آدمی مال دیتے ہوئے ڈرتا ہے. اس نے کہا لیجیے اونٹ یہاں باندھ دیتا ہوں، آپ دے دیجیے پیسے. ادھر یہ اونٹ والا اونٹ باندھ کے گیا، ادھر دوسرا آدمی آ گیا، بھائی اونٹ کس کا ہے؟ کہ ہاں جی ہمارا، کیا بات ہے کہ بیچو گے؟ ہاں ضرور بیچیں گے. کتنے کا ہے؟ کہ 200 درہم کا. 200 درہم 200 درہم لیے، اونٹ بیچا. 140 درہم اونٹ والے کو دیے، 60 درہم گھر لے گئے. 60 درہم گھر لے گئے. لوگ فرائض کو ضائع کر کے کمانا چاہتے ہیں کیونکہ سبب کو اصل سمجھا ہے. لوگ فرائض کو ضائع کر کے کمانا چاہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال پر جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو اصل نہیں سمجھتے. چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 درہم گھر لے گئے، اور گھر جا کر سب سے پہلا کام، یہاں گھر کی تعلیم کو کہو تو کہتے کیا ضرورت ہے، اور کیوں لازم کرتے ہو بھائی تبلیغ میں یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو. یہ کوئی لازم تو ہے نہیں کہ بھائی کوئی زبردستی ان اعمال کیا جائے گھروں کے اندر. حالانکہ جنہیں جن اعمال کے مقاصد کی خبر نہیں ہوتی وہ ان اعمال کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. گھر کی تعلیم ہی یہی تھی، گھر کی تعلیم ہی یہی تھی کہ تم گھر میں آ کر سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم جو کما کر لائے ہو کہاں سے کما کر لائے ہو. گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلی بات یہ کہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ جو ہم 60 درہم لائے ہیں، یہ 60 درہم اللہ کا وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنی نبی کی زبان پر ہم سے کیا تھا. یہ روایت میں ہے. حضرت گھر میں داخل ہوتے ہوتے یہ کہا حضرت فاطمہ سے، ھذا ما وعدنا اللہ علی لسان نبیہ، یہ وہ وعدہ ہے اللہ کا جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر ہم سے کیا تھا. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اسباب میں سہولتیں لائیں گے، اسباب میں سہولتیں لائیں گے. ایسی سہولتیں کہ داؤد علیہ السلام بیت المال سے ذاتی خرچ لیتے تھے. بادشاہ تھے، بادشاہ کا ملک، بادشاہ کا مال،
ساری رعایا خود بادشاہ، سارا ملک بادشاہ کا، جسے چاہے لے لو اپنے خزانے سے. جو بادشاہ دوسروں کو دینے والے ہوں ان کے لیے خود دینا کیا عیب ہے. لیکن صحابہ کے زمانے میں مزاج یہ بنایا گیا تھا، گورنروں کو تنخواہ ملتی تھی، وہ تنخواہ دوسروں پر خرچ کیا کرتے تھے.